امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا دین قبول کیا۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھیلی اور پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ یہ لوگ نہ صرف ان بتوں کی عبادت کرتے بلکہ ان لوگوں نے اپنے ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کو وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اور اس برائی اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے، اور کہا کہ مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھے؟ اور اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی تقریباً 900 سال تک اپنی قوم میں واعظ و تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ لوگ خدائے واحد یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی بھی اثر نہ ہوا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کر ہی رہے گا۔ گویا حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ گویا جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پھٹ پڑی، اور اس کے ساتھ ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گھاٹ اتر گئے، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوگی، کیونکہ اس طوفان میں دنیا کی تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ ناظرین اکرام، جودی کی پہاڑی
बहीरा मर्दात के मगरब में इसराइल में वाक़ा है। आजकल बहरे मर्दात के इस इलाके में सालाना बारिश 2 से 4 इंच होती है, लेकिन ये इलाका दूसरे समंदरों की सतह से 1412 फुट नीचे है। अगर आज भी इस इलाके में शदीद तरीन बारिश हो जाए तो पानी के निकल बहने का कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई थी। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ मुहमजों ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया। अखबारात में इसकी तस्वीर शाये हुई तो यहूदियों, ईसाइयों और मुखलिदीन के दरमियान एक नई बहस छिड़ गई। मुखलिदीन और रोशन ख्यालों ने इस पर बड़े इतराज किए। यहूद और नसारी इसका जवाब न दे सके, मगर कुर्बान जाएंगे कुरान मजीद में इनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले ही से मौजूद है। पहला एतराज़ ये है कि बगैर किसी टेक्नोलॉजी की 6000 कबल ऐसी अजीम शान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन है जो इतना वजन उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफर करती है। तो इसका जवाब कुरान मजीद में है कि और हमने इसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार किया। तहकीक के बाद इस कश्ती से दाती कीलों और तख्तियों के आसार मिले हैं। कीलों और तख्तियों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमाया था। दूसरा एतराज़, इस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवर के जोड़े सवार हों? तो इसका जवाब भी अल्लाह ताला फरमाता है, और यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा सवार कर ले, और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। नाज़रीन करम, यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी। ये कश्ती 3 मंजिला है और बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं। 25,000 जानवर की गुंजाइश मौजूद है, और इसके लिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।